والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. ارباب اعصاب قرآن کریم کی جس آیت مجیدہ کو موضوع قرار دیا ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. اب اللہ اپنی لاریب کتاب میں اعلان کر رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک بہترین مخلوق کون ہے، اللہ کے نزدیک پسندیدہ افراد کون ہیں، اللہ کے نزدیک کامیاب لوگ کون ہیں. میں اور آپ کسی کو کامیابی کی سند دیں، اس کا کامیاب ہونا اور ہے اللہ جسے قرآن میں کامیابی کی سند دے دے. میں اور آپ کسی کی سعادت مندی کی گواہی دیں، یہ اور مقام ہے اللہ جسے قرآن میں سعادت مندی کی ضمانت دے دے. کہ کون کامیاب ہے، کس کو سعادت مندی کی ضمانت ہے، کون لوگوں میں سے بہترین ہے، اللہ نے قرآن میں واضح اعلان کر دیا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ فرماتا ہے اے مسلمانوں، اے کلمہ گو، اے ایمان والو، آؤ میں تمہیں بتا دوں مجھ اللہ کی نگاہ میں، پوری کائنات میں میری نگاہ میں کوئی بہترین مخلوق ہے جو اللہ جن سے راضی ہے. وہ افراد ہیں جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح بجا لانے والے. دو چیز، ایک کا نام ہے ایمان اور دوسرے کا نام ہے عمل صالح. گویا اللہ فرما رہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو ایمان اور عمل صالح والے ہیں، اولئک هم خیر البریہ. دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہیں ان میں سب سے بہترین وہ ہیں جو ایمان اور عمل صالح والے ہیں. ایمان اور عمل صالح اللہ نے معیار بتا دیا کہ انسانیت میں سے جو خیر اور بھلائی پر ہے وہ ہے جس کے دامن میں ایمان اور عمل صالح. اگر میں کہوں کہ میں ایمان والا ہوں، میری نجات کے لیے ایمان کافی ہے، میں اللہ سے محبت رکھتا ہوں، میں رسول سے محبت رکھتا
وہ کیا چاہتے ہیں، اللہ کیا چاہتا ہے، اس کا رسول کیا چاہتا ہے، اہل بیت کیا چاہتے ہیں۔ اللہ نے معیار بتایا ہے، فقط ایمان تیری نجات کے لیے کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی ہو، اور ایمان اور عمل صالح، جب تک یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی ایمان والے کامیاب ہیں، ایمان والے کامیاب نہیں۔ اسی طرح سے کوئی عمل صالح کرتا رہے لیکن اس کے پاس نور ایمان نہ ہو، عمل صالح بن نہیں سکتا جب تک دل میں نور ولایت آل محمد نہ ہو۔ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ جتنے بھی اعمال صالح ہیں ان کے قبول ہونے کے لیے شرط ہے محبت اہل بیت۔ اس لیے میدان قیامت میں جب بڑے بڑے حاجی ہوں گے، روزے دار ہوں گے، زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، راہ خدا میں خرچ کرنے والے ہوں گے، عبادتوں پہ عبادتیں تو ہوں گی لیکن آواز قدرت آئے گی، واقفوہم انہم مسئولون، اے ملائکہ انہیں روک لو، آج ان سے امر عظیم کے بارے میں سوال کرنا ہے۔ جب پوچھا گیا چھٹے لالے ولایت سے، وعدے سے، قرآن سے، مولا وہ کون سی چیز ہے جس کو روک کر حاجیوں، نمازیوں، روزے داروں سے سوال کیا جائے گا؟ امام فرماتے ہیں جو سوال ہوگا عن ولایت علی ابن علی حیدر کرار کی ولایت و محبت و مودت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ جب تک تمہارے دامن میں یہ نور ولایت علی نہیں ہے اس وقت تک تم جنت میں جا نہیں سکتے۔ اس لیے کہ آج آپ دنیا کا دستور ہے کہ جو گھر بنواتے ہیں تو اس گھر کے باہر تختی لگواتے ہیں اپنے نام کی، ایسے ہے کہ جو گھر ہوتا ہے گھر کے بڑے کا بھی نام ہوتا ہے اور گھر کے چھوٹے فرد کا بھی نام ہوتا ہے۔ یہ کشانہ فلاں ہے، یہ ہاؤس فلاں ہے، اس گھر کے بڑے فلاں ہیں اور چھوٹے کے، باپ کا بھی نام ہوتا ہے، چھوٹے بچوں کا بھی، اولاد کا بھی نام لکھا جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جو گھر بناتے ہیں اس گھر کے دروازے پہ ایک بیل بھی رکھتے ہیں۔ اللہ نے جو وارثان جنت جن ہستیوں کو بنایا ہے، کیا اس جنت کے دروازے پہ تختی کس کے نام کی ہے؟ روایت ہے علماء اہل سنت کی کتابوں کی، شنابی المودہ، المودہ فی القربہ، اسی طرح اور علماء اہل سنت کی معتبر کتابیں موجود ہیں۔ سید الرسل فرماتے ہیں جب میں معراج پر گیا میں نے جنت کے دروازے رأیت مکتوبا علی باب الجنہ، میں نے جنت کے دروازے پہ تختی دیکھی، لا الہ الا اللہ، اس جنت کا بنانے والا خدا ہے، ومحمد الرسول اللہ، اور جنت میں جانے کے لیے محمد الرسول کی نبوت بھی ضروری ہے۔ اور تیسرا سید الرسل فرماتے ہیں میں نے تیسری سطر دیکھی، تیسری سطر میں لکھا تھا علی ولی اللہ واخو رسول اللہ، علی اللہ کے ولی ہیں اور مصطفیٰ کے بھائی ہیں۔ آج دنیا کہتی ہے آپ یہ کلمہ میں علی ولی اللہ کہاں سے پڑھتے ہیں، اور میرا دوست اپنی کتابیں
اللہ یہ ان کے اپنے حصے کا نصیب ہے۔ اصحاب رسول کہتے ہیں کننا نعرف المنافقین ببغض علی ابن ابی طالب، ہم زمانے رسول میں منافقین کو پہچانتے تھے علی حیدر کرار کے بغض کی وجہ سے۔ آج اگر کوئی نام علی کو سن کے کہے کہ یہ دہشت گردی ہے اور نام علی پسند نہیں آ رہا ہے، روایت کے جملے ہیں جنت کے دروازے پہ ایک بیل ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے دروازے کو کھٹکھٹایا جائے گا، یعنی جو جنت کے دروازے کی بیل ہے، کہا کہ اس سے صدا آئے گی یا علی یا علی، اس لیے کہ دنیا والوں کو بتا دیا جائے گا خبردار یہ جنت ان کی ہے جو جنت کے وارث ہیں، جو ولی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو دنیا میں نام علی سن کے جل جائیں ان کا وہاں کیا حالت ہوگی؟ وہ تو یہ بول کر کہیں گے کہ ہمارا ادھر راستہ نہیں ہے، یہ تو شیعوں کا کوئی گھر نظر آ۔ اللہ نے جنت میں بھی علی اور علی کی صدا بلند کرا دی۔ صلوات پڑھ دیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ کے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں ہم اصحاب رسول اللہ کی محفل میں بیٹھے تھے کعبہ کے سامنے، سید الرسل نے دیکھا سامنے سے علی حیدر کرار، آپ فرماتے ہیں جا آخی، میرا بھائی تمہاری طرف آ۔ علی مولا جب آ رہے تھے، جب پہنچے، سید الرسل نے دیکھ کے آپ نے کعبہ کی طرف منہ کیا اور آپ نے فرمایا وَرَبِّ هَٰذِهِ الْبَنِيَّةِ إِنَّ هَٰذَا وَشِيَّتُهُمُ الْفَائِزُونَ یوم القیامہ، رب کعبہ کی قسم علی اور علی کی شیعہ کامیاب۔ سید الرسل نے کعبے کی قسم اٹھا کے علی اور علی کی شیعوں کی کامیابی کا اعلان کر دیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں ہم اسی محفل میں موجود تھے، نبی نے کچھ علی کے اور فضائل بیان کیے، یہ اتنے میں یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بے شک جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح بجا لانے والے ہیں یہی وہ لوگ ہیں اللہ کی مخلوق میں سے بہترین مخلوق۔ تو لہذا نبی نے بتایا خیر البریہ سے مراد کون ہے؟ علی حیدر کرار اور ان کی پیروی کرنے والے، علی حیدر کرار کے راستے پہ چلنے والے وہ ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جب بھی علی مولا آتے اصحاب نبی بول کر کہتے جاء خیر البریہ، نبی کی زبان سے خیر البریہ تشریف۔ تو لہذا علی حیدر کرار، سید الرسل نے کعبہ کے قریب بیٹھ کر علی حیدر کرار کے بارے میں تعارف، اور فقط جہاں تک نہیں ہے بلکہ نبی نے اپنی زبان سے فرمایا یا علی مثلک مثل الکعبہ، اے علی تیری مثال کعبے کی مثال، اے علی تیری مثال کعبے کی مثال ہے۔ کیوں فرمایا نبی نے اے علی تیری مثال کعبے کی مثال ہے؟ نبی سمجھانا چاہتے ہیں اگر کوئی شخص نہ عبادت کے وقت کعبے سے منحرف ہو جائے تو اس کی نماز باطل ہے، اور اگر کوئی شخص علی کو چھوڑ کر کسی اور طرف رخ کر لے وہ میرے دین سے منحرف ہو جاتا ہے۔ کعبے سے منہ موڑنے سے نماز باطل ہوتی ہے، اور
ایک مل کے صلوات پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ نے قرآن میں کیا آواز دی؟ فَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس مکہ میں یعنی حرم کعبہ میں، حرم مکہ میں یعنی اس کعبہ کے قریب جو مسجد الحرام ہے، یعنی جو یہاں داخل ہو جائے وہ مقام امن میں ہے۔ اسی لیے اسلام کا حکم ہے کہ وہاں پر جب حالت احرام میں مچھر کو بھی نہ مارا جائے، یعنی اس قدر اسلام امن کا پیغام دے رہا ہے۔ جو وہاں چلا جائے وہ کیا ہے؟ امن میں ہے۔ اور سید الرسل اپنی پاک زبان سے فرماتے ہیں کہ خلاق کے دو عالم فرماتا ہے ولایت علی ابن ابی طالب حصنی فمن داخل حصنی آمن من عذابی، ولایت علی مجھ اللہ کا قلعہ ہے، اور جو اللہ کے قلعے میں داخل ہو جائے وہ میرے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر دنیا میں امن چاہتے ہو، اللہ فرماتا ہے آپ مسجد الحرام میں جائیں تو جائے امن ہے، اور اگر عذاب الہی سے امن چاہتے ہو تو ولایت علی پہ آ جاؤ۔ اور محمد و آل محمد بلند صلوات۔ ولایت اور محمد جو ہو گئے۔ آج بعض لوگوں سے یہ حاصل نہیں ہوتی یہ چیزیں، کہنے والوں نے کہہ دیا کہ کعبے میں علی کا آنا یہ تو محض اتفاق ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ کوئی فضیلت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ علی تیری عظمت کو سلام۔ دنیا کہتی ہے کہ محض اتفاق ہے، ہم مان لیتے ہیں دنیا والوں کی بات کو۔ اے علی، اگر تیرے اتفاقات کو دیکھیں تو جائے ولادت خانہ کعبہ بن جائے، اور اگر تیرے اختیارات کو دیکھیں سید الرسل فرماتے ہیں ضربت علی افضل من عبادت ثقلین، علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہے۔ دنیا والے کہتے ہیں یہ محض اتفاق ہے، اگر علی کے اس اتفاق کو بھی دیکھیں تو علی کی شان میں عظمت کا قصیدہ ہے۔ عجیب ہے، کبھی کوئی اعتراض کبھی کوئی اعتراض۔ آج کتنے مقدس مقامات کو منہدم کیا جا رہا ہے، فقط ان ہستیوں کی شان اور عظمت نمایاں ہوتے دیکھ کر برداشت نہیں ہوتا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ نے دو بت شکن کے نشانیوں کو محفوظ رکھا ہے۔ پہلا بت شکن کون تھا؟ حضرت ابراہیم۔ دوسرے بت شکن کون ہے؟ امام علی۔ اور اللہ نے دونوں کے نشان کعبہ کے پاس محفوظ رکھا۔ اللہ نے دونوں بت کے نشان کو محفوظ رکھا ہے۔ ابراہیم کے قدموں کے نشان محفوظ ہیں اور علی کی جائے ولادت محفوظ ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد دنیا یہ نہیں گرا سکتی، اس لیے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں اللہ نے جن کے کمال کو، جن کے شرف کو باقی رکھا۔ ایک مل کے صلوات پڑھے محمد لہذا خیر البریہ۔ اسی لیے جب کسی مومن کا جنازہ ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، اے بار اللہ ہم اس کے دامن میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے۔ خیر سے مراد کون ہے؟ نبی نے اپنی زبان سے فرمایا خیر البریہ ہے علی۔ ہم بھی جنازے میں یہ کہہ رہے ہیں اے میرا اللہ اس کی نیکیوں اور گناہوں کا
محبت یہ ہمارے لیے ایک نعمت ہے، یہ ایک تحفہ ہے، اس کی حفاظت کریں۔ جس طرح اللہ نے ان کو ہمارے اوپر ولی بنایا ہے، ولی کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ولایت ہم پر نافذ ہے، ان کا حکم ہم پر جاری ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام امام کیا فرماتے ہیں؟ امام اپنے چاہنے والوں کو میسج دے رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں رحم اللہ عبدا احیا امرنا، خدا اس شخص پر رحم کرے جو ہمارے عمل کو زندہ کرتا ہے۔ خدا اس شخص پر رحم کرے جو ہمارے عمل کو زندہ کرے۔ کیا امام معصوم کی دعا رد ہو سکتی ہے؟ امام کی دعا مستجاب ہے۔ اگر آپ کسی حاجی کو کہیں میرے حق میں کعبے کا غلاف پکڑ کے کر، تو ہو سکتا ہے کہ دعا رد ہو جائے۔ اگر آپ کسی زائر کو کہیں امام کے قبے کے نیچے میرے لیے دعا کر، ہو سکتا ہے کہ اس کی دعا قبول نہ ہو۔ بھئی ان مقامات پر دعا قبول ہونے میں شک نہیں ہے، لیکن جو دعا کرنے والا ہے ہو سکتا ہے اس کی دعا قبول نہ ہو، یا ہو سکتا ہے ہمارے دامن میں کچھ اعمال ایسے ہوں جس کی وجہ سے دعا قبول نہ ہو۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا، اگر نیک اور صالح لوگ یعنی انبیاء اور ائمہ ہدی بھی اس کے حق میں دعا کریں، اللہ دعا قبول نہیں کرتا۔ پہلے تو نبی اور امام کرتے ہیں، اسی لیے رسول نے فرمایا نیک اور صالح لوگ اس کے حق میں دعا کریں۔ آج امام کی زیارت کے لیے زوال گئے، میرے حق میں دعا کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ کیا میں اس قابل بنا ہوں کہ میری دعا میرے حق میں قبول ہو جائے؟ غور کریں، ہم فکر کریں، مل کے صلوات پڑھیں محمد لیکن امام معصوم جو ہمیں دعا دے رہے ہیں، فرماتے ہیں اللہ رحم کرے اس شخص پر جو ہمارے عمل کو زندہ کرے۔ راوی کہتا ہے فَقُلْتُ لَهُ، میں نے کہا جبنا رسول اللہ کیف یحیی امرکم، اے فرزند رسول آپ کے عمل کو، آپ کے حکم کو، آپ کے مقصد کو کیسے زندہ کرے؟ امام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ہمارے عمل کو کیسے زندہ کر سکتے ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد رحمہ فرماتے ہیں ہمارا عمل زندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ من یتعلم علومنا ویعلمها الناس، جو شخص ہمارے علوم کو سیکھ کر لوگوں کو ان علوم کی تعلیم دے۔ امام فرماتے ہیں ہمارے عمل کو کیسے زندہ کر سکتے ہیں؟ ہمارے علوم کو سیکھ کر لوگوں کو تعلیم دے۔ جو ہمارے علوم کو سیکھ کر لوگوں کو تعلیم دے، وہ ہمارے عمل کو زندہ کر رہا ہے، وہ ہمارے مقصد کو زندہ کر رہا ہے، وہ ہماری تعلیمات کو زندہ کر رہا ہے۔ اس کے بعد امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا، اگر دنیا والے ہمارے کلام کی خوبصورتی سے آگاہی رکھتے تو وہ ضرور ہماری اتباع کرتے۔ امام فرما رہے ہیں یعنی اگر آج ہم آل محمد کی اتباع نہیں ہو رہی تو ہمارے آثار اور تعلیمات کو بیان نہیں کیا جا رہا۔ آج ممبر پہ آنے والے کی ذمہ داری ہے کہ آل محمد کی تعلیمات کو بیان کریں۔ آج ہم مومنین کی ذمہ داری ہے کہ ہم ممبر پر ایسے افراد کو لے آئے جو آل محمد کی سیرت، ان کا اخلاق، ان کی تعلیمات کو اس طرح بیان کریں جس سے ہماری نسلوں کی، ہمارے بچوں کی، ہمارے
یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اور آپ اپنی اولاد کو اپنے سامنے بٹھا کر اس کو دنیا کے نقصانات سے تو آگاہ کریں جو دین کے اعتبار سے نقصان ہو رہا ہے، ہم اس سے آگاہ رہیں۔ آج ہم جوان، میرے کتنے جوان بیٹھے ہیں اور بزرگان بیٹھے ہیں، آج ہم حضرت علی اکبر کو اپنے لیے آئیڈیل شخصیت مانتے ہیں، حضرت عباس صلی اللہ سے محبت کرتے ہیں، رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ ہم ان سے محبت رکھتے ہیں۔ ہم نے کبھی یہ دیکھا کہ حضرت علی اکبر کا کردار کیا تھا؟ کبھی غور کیا؟ حضرت علی اکبر وہ جس کی زندگی کی نماز شب قضا نہیں ہوئی۔ اے حضرت علی اکبر پر ایمان رکھنے والا جوان، ذرا اپنا کردار تو دے۔ اگر میری زندگی میں واجب نماز نہ ہو، میں نے حضرت علی اکبر سے سیکھا کیا ہے؟ کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت کون ہے؟ سوال ہے، کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت کون؟ سید الرسل۔ کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت کون ہے؟ سید الرسل ہے۔ رسول اللہ خوبصورت ہے، اس لیے کہ حضرت یوسف کا حسن روایات میں ہے کہ کم تھا ہمارے نبی کے حسن کے مقابلے میں۔ کہ جناب زلیخا کی جو توبہ قبول ہوئی تھی وہ اسی وجہ سے ہوئی تھی کہ انہوں نے، حضرت یوسف نے جب کہا تھا کہ اتنا میرے نام پہ مرتی ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ کہتی ہے کہ اے یوسف، تیرے حسن کی وجہ سے میرے دل میں جگہ بیٹھ گئی ہے۔ تو حضرت یوسف کہتے ہیں کہ جب آخری زمانے میں ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد ہے، وہ تو مجھ سے کئی گنا زیادہ حسن و جمال رکھتا ہوگا۔ کہا کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سچ ہے، کہا کہ ہاں میں تصدیق کرتا ہوں۔ کہا کہ پھر اس ذات کے لیے بھی میرے دل میں محبت بیٹھ گئی۔ جب بی بی زلیخا نے سید الرسل سے اپنی محبت کا اظہار کیا، اسی وقت حضرت جبرائیل امین نازل ہو کر کہتے ہیں کہ یا نبی اللہ، خلاق کے دو عالم کو بی بی زلیخا کی یہ ادا پسند آ گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے حبیب کی محبت کے صدقے میں اس بیوی کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اس کے حق میں دعا کریں اور اپنی زوجیت میں دیں۔ جب تک یوسف کے نام پہ مرتی رہی، یوسف نہ ملا، جب دل میں جگہ دی ہے ذات محمد کو۔ اللہم صلی علی محمد حضور کی ذات صلی علی اور دیگر بآواز بلند۔ لہذا رسول اللہ کی محبت کو جگہ دی۔ اللہ نے یہ عزت، یہ بزرگی، یہ رتبہ عطا کیا۔ اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے، تو لہذا رسول اللہ کا حسن زیادہ ہے۔ اور حضرت علی اکبر کس کی شریک؟ رسول اللہ کی۔ اب کوئی ناراض نہ ہو، یہ میرا حق بنتا ہے۔ سید الرسل کے چہرے پہ داڑھی تھی یا نہ تھی؟ جو کائنات کا حسین اور جمیل ہے، جس کے حسن کے صدقے میں بی بی زلیخا کی توبہ قبول ہوئی۔ اگر داڑھی بدصورتی میں شمار ہوتی، اللہ اپنے نبی کے چہرے پہ داڑھی نہ لاتا۔ اگر یہ داڑھی بدصورتی میں سے، اس لیے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو حسن و جمال کا پیکر بنایا، اسی حسن کی محبت کے صدقے میں اللہ نے معاف کر دیا۔ حضرت علی اکبر کا حسن، چہرے پہ داڑھی مبارک ہے، یہ مجالس عزا ہمارے لیے تربیت گاہ ہے۔ ہمیں اس بارگاہ میں بیٹھ کے اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہونا چاہیے۔ میرا مقصد یہاں پر اصلاح ہے، کسی کو شرمندہ
سلیبس آپ کو پڑھایا جائے گا اور اس سلیبس کے مطابق آپ کو امتحان دینا ہے. وہ امتحان دیں گے، کامیاب ہوں گے تو تب آپ مبارکباد کے حقدار ہیں. میرا دوست، تو حسینیت